تو بچہ میرے پاس آیا تو اس کا وجود کانپ رہا تھا. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب وہ میری امی تے ابو کار فیر پہ لڑتے نے, کرو فون آیا ہے. تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے, میرے والد میری اماں کو مارتے ہیں, پھر ہم سارے بہن بھائی نا چار پنجوں کے نیچے چھپتے ہیں. تو وہ دور ہے اس وقت, تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے, دور ہے میرا گھر, اور پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا. پیر صاحب آپ دعا مانگے نا, آپ دعا کریں نا, اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا, میں نے کہا خدا کے بندے تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی. کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو, اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی. تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر. کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں, کوئی اخلاقی تعلیم نہیں. ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے. لڑائیاں, جھگڑے, مصیبتیں. کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے, مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے, درد نہیں بٹتا, اخلاق کی بات نہیں ہوتی. اور سجنوں, ہمارا غریب گھر تھا اور میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سیل میں کھڑے ہو کے فرماتے لو پتر کسی دا کاروبار نہیں تکنا, میں دانے پاتے نے پڑو لیتے تھے تو ماں نے چار پا دیتا ہے. آپ پرواہ نہیں. اس سادگی کے ساتھ, اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا. میں نے ایک دفعہ کہا, میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں پیسے کماؤ پیسے, آپ نہیں دیتے پیغام. چلے یہ بتا دیں کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند, نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا. اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا, لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا, اطمینان رکھنا, اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں, دلوں کی نرمی کا درس دیں, تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں. اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں, تنقید نہ کریں, مجھے صحیح بتانا, دل پہ ہاتھ رکھیں. خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ, اللہ بچائے, سب کو بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو سارے بولو جلدی سے. تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے؟ گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی, تو یہ شادیاں نہیں ہوندیاں. اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتے چھپ جائے بات, دیکھنا. حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی, میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا, انہی کی خدمت میں رہتا تھا. فرماتے ہم جا رہے تھے, ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے, ایک ہاتھ میں مجھے تھاما. تھوڑا آگے گئے تو رش تھا, چند لوگ کھڑے تھے. تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے. تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے, معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے, ارد گرد لوگ کھڑے, اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے, لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, رش ہے. میں نے آگے کہا حضور دفع کریں, ایک شرابی لیٹا ہے, لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے. سارے لوگ تماشبین نہیں ہوتے. حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائیں, چل نہ مجھے لے چل. کہتے ہیں بوڑھے شیخ, ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا. حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو. پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے, سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے. کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا. کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا, انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا, اس کے چہرے پہ پانی ڈالا, اس کا منہ صاف کیا, پھر اسے کھڑا کیا, اسے گھر بھیجنے کو کہا. کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائڈ پہ ہو گیا, تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے. پھر گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں, میں منہ دھو سکتا تھا, میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا. جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا, باقی تو مقلب القلوب ہے, کر نہ کرم. یہ کسی ماں کا بیٹا ہے, کسی خاتون کا شوہر ہے, او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں, لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں. کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو, نشے پہ لگا دو. معاذ اللہ, اتنا لوگوں نے, کتنا عام نشہ ہو گیا. کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں, دل نہیں, دل تو دھو سکتا ہے, دھو دے. کہتے ہیں یہ کہہ کے حضرت اٹھے تو میں نے عرض کی حضور ایسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی اتنے لوگ سونگتے رہیں گے, اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے. میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے مزید گواہ نہ بنے. حضرت سری سختی کہتے ہیں میں نے, حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا.
मैंने उनका बाजू थामा, मैं ही उनको मस्जिद में लेके गया। कहते जब हम मस्जिद में पहुंचे तो वो कल दोपहर वाला शराबी हमसे पहले मुसल्ले में बैठा था। कहते हैं मेरे दिल से आवाजें निकल रही थी, शेख देख लो फिर मालिक कितना करीम है, आपने मुंह धो डाला था, आपने दिल भी धो डाला, करम फरमा दिया। कोई हो ना तो ऐसा करे। आओ ना संगियों मिले, एक दूसरे का मुंह तो धोना शुरू करें ना। आओ ना एक दूसरे को यहाँ तक वुजू का पानी तो फराहम करें ना, कुछ तो खैर तकसीम करे। अखलाक की तरबियत का मैं देखता हूँ हमारे वतन में इस्तराब है, बेचैनी है, इस तरह का माहौल बनाया गया है कि लोग एक दूसरे के हक में सख्त हो गए, मिजाजों में तलखियां हैं, लड़ते झगड़ते नाराज होते लोग, बिगड़ते कोसते डांटते शिकवे करते लोग। शिकवा जो होता है ना ये बंदे को बेचैन कर देता है, शुक्र बंदे को सुकून में मुब्तला करता है। शिकवे आजमाइशें अपने दिलों में वुसअत लाएं, एक दूसरे को इस्लाह की तरफ लाएं, एक दूसरे को पैगाम दें, एक दूसरे की तरबियत करें, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी गुंजाइश अपनी तबीयतों में पैदा करें। अपने बच्चों पर सबसे ज्यादा निगरानी ये करें कि उनका इखलाकी मेयार क्या है। अगर मैं और आप खुदा न खास्ता बच्चों को सिर्फ ये तरबियत देंगे ना कि वो पैसा 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 पैसा, शादियां भी पैसे देख के करेंगे, तो याद रखना फिर एक दिन वो ये भी कहेंगे कि अब्बा काश तो को ढाबे का काम करता तो आज हमारे पास भी पैसे होते। फिर बाप से भी पैसों का ही मुतालबा होगा, फिर लोग माँ बाप भी पैसों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब आपने तरबियत जिस चीज की थी तो नतीजा भी तो वही बरामद होगा। ये तो नहीं हो सकता कि बंदा बीज कोई और लगाए और दरख्त कोई और निकला, ये हो नहीं सकता। अगर हम अपने बाप से रोज झगड़ा करेंगे 5 मरले के लिए, तो याद रखना फिर हमारा बेटा 1.5 मरले के लिए भी झगड़ा करेगा।